حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی جن کا نام سلیم تھا۔ تو ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو فوت ہو گیا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو ان کی بیوی سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کے بیٹے کے بارے میں ابو طلحہ کو کوئی بھی نہ بتائے، جب وہ گھر آئیں گے تو میں خود ان کو بتاؤں گی۔ جب شام کا وقت ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو بی بی سلیم نے ان کو شام کا کھانا دیا۔ آپ نے کھانا تناول کیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب رات ہو گئی تو حضرت سلیم خوب بن سنور کر آ گئیں اور ان سے جمع کیا۔ جب یہ دیکھا کہ اب حضرت ابو طلحہ کھا پی کر حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں تو کہا، اے ابو طلحہ، اگر کچھ لوگ گھر والوں کو کوئی چیز مانگنے پر دیں، پھر جب وہ اپنی چیز طلب کریں تو کیا دوسرے گھر والوں کو روکنے کا حق ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت سلیم نے کہا، پھر اپنے بیٹے کو ثواب سمجھ لو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے اب بتایا ہے، یہاں تک کہ میں آلودہ ہو گیا ہوں۔ پھر چل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض احوال کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سلمری رات میں برکت دے۔ فرمایا کہ پس تو وہ حاملہ ہو گئیں، یعنی کہ حضرت سلیم جو تھی وہ حاملہ ہو گئیں، ان کو حمل ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وضع حمل کا وقت آیا تو حضرت ابو طلحہ سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت سلیم بھی ساتھ تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقدس یہ تھا کہ آپ سفر سے واپس مدینہ منورہ میں رات کے وقت نہ آتے تھے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب ٹھہرے اور حضرت سلیم کو درد زا شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کو رکنا پڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیرے محبوب کے ساتھ ہی مدینے سے نکلنا پسند کرتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے ہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو میرے دل کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں، اور میری رکنے کی وجہ تو جانتا ہے۔ اب مجھے اس تکلیف نے روکا ہے۔ تو اتنی دیر میں حضرت سلیم کہتی ہیں کہ مجھے تخفیف محسوس ہونے لگی، اور سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، مجھے اب وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ اب وہ درد مجھے محسوس نہیں ہو رہا، اب چلو۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں ہم سب ساتھ چلے، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حضرت بی بی سلیم کو پھر سے درد ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ماں سلیم نے کہا کہ اے انس، اس کو کسی کے دودھ پلانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں صبح ہوتے ہی میں نے بچے کو اٹھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آیا۔